جناب علامہ اسید الرحمن سعید صاحب کی جانب چلوں گا، اور جو اس کا پہلا مقصد میں نے پڑھا آپ کی آمد کا، وہ تھا اللہ کی عبادت۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام رانا شاہ نواز صاحب، مفتی بہرام صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ نبی آخر الزماں سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیجئے، تو آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا اس کو بھی ذکر کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا میں۔ بے شک۔ اور جو بعثت کے مقاصد تھے، 4 مقصد جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کے طور پر پیش کیے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہا کہ ایسا نبی، ایسا رسول بھیجئے جس کی سب سے پہلی جو بعثت کے جو مقاصد ہیں، پہلا مقصد یہ ہو کہ وہ قرآن پاک کی آ کے تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب کی تعلیم دیں، والحکمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی سنت ہے وہ لوگوں کو اس کی پیروی کا، اس کی اتباع کا حکم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر انسانیت کا تزکیہ کیا جائے۔ جب ہم قرآن پاک کو دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ویسے تو نعمتیں وَإِن فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار کر ہی نہیں سکتے ہو، لیکن یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے اوپر، جس احسان کے اوپر کہا میں تمہیں احسان جتا رہا ہوں اس پیغمبر کو بھیج کر، اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اور یہاں پر بھی جو بعثت کے مقاصد تھے ان کا ذکر کر دیا کہ آپ کے آنے کے یہ مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں میں سب سے پہلے مقصد کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، پھر بہرام صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ جی فرمائیے۔ جی آپ جی، پہلے مقصد کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر مبلغ اعظم کی حیثیت سے تشریف لائے، سب سے بڑے مبلغ، تمام انبیاء سے بڑھ کر، تمام رسولوں سے بڑھ کر آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ کی اگر دعوت و تبلیغ کو دیکھا جائے اور صرف ایک جو سفر ہے، سفر طائف، اگر اسی کو اگر مثال کے طور پر پیش کر دیا جائے تو جب سفر طائف میں جاتے ہیں تو نوجوانوں سے کہا گیا ان کی ہجو بیان کریں، ان کی نقل اتاریں۔ نوجوانوں نے کہا نقل کیا اتاریں، کوئی کمی ہو حسن و جمال میں تو ہم کوئی ایسی بات کریں۔ جب کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تو پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن دعوت تبلیغ یہ ہے کہ پتھر کھا کر بھی ان کو بد دعا نہیں دی، کہا اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو ان کے آنے والی نسلوں میں بڑے لوگ ہوں گے جو میری اس بات کو، دعوت کو سمجھیں گے۔ مکہ کی سرزمین پر آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، طائف کی بستی میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، پتھر مارے گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، اور کس کس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبیاں کی گئیں، یہ سیرت کی کتابوں میں بھرا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں سارا کچھ موجود ہے۔